بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم میں خدا کی نافرمانی ہوتی رہے، لوگ اعلانیہ اللہ کی حدود کو توڑتے رہیں اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں، برائی سے روکنے والے لوگ موجود ہوں اور پھر وہ اس سے نہ روکیں اور نہ منع کریں، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عام بھیج دے گا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس عذاب سے عوام و خواص کوئی بھی نہ بچ سکے گا۔ ناظرین کرام، آج مختلف صورتوں میں یہ عذاب ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، وہ کرونا وائرس کی صورت میں ہو، وہ باہمی قتل و غارت گاری ہو، وہ ایسی عجیب و غریب بیماریاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں جن کی وجہ سے ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کے اسباب کیا ہیں؟ انفرادی طور تک تو ہمارے معاشروں کے اندر الحمدللہ صالحین کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو برائی کی مذمت کرتے ہیں، برائی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور برائی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ خیر امت ہیں اور ہمارا فرض منصبی یہ ہے کہ ہم بلائی کو پھیلانے والے اور برائی کو روکنے والے ہیں، لیکن اب تو ہمارے معاشرے میں برائیوں کا سیلاب جو ہے رواں ہے اور ہم اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، الا یہ کہ کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ انفرادی نیکی اور ذاتی طور پر بہت نیک اور صالح ہونا یہ اللہ کے ہاں نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی میں بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ جبریل اس بستی میں گئے اور دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں کی۔ تو جبریل نے پوچھا کہ یا اللہ اس شخص کو ویسے بچایا جائے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی الٹ دو اور اس بستی کو بھی الٹ دو۔ کیوں؟ اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں اور اس کے ماتھے کے پر شکن نہیں پڑی، اس نے لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں روکا، اس لیے اس کو بھی الٹ دیا جائے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات قرآن اور حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے قانون سبت کو توڑنے کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم السبت کو یعنی ہفتے کے دن کو شکار کرنا اور کوئی دنیاوی کام کرنا منع کر دیا تھا، اور یہ دن ان کا عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ انہوں نے ہیلو مانو سے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں اور وہ بستی 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ایک وہ تھے جو خاموش تماشائی تھے، ان کو روکتے اور منع نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو ان برائی کرنے والوں کو روکتے اور منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر عذاب نازل فرمایا تو فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ ہماری نصیحت کو بالکل بلا بیٹھے، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچایا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ جو برائی سے روکنے والے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو باقی سب کو ہم نے ایک دردناک عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، سب کو اللہ نے اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، صرف بچے وہی الذین ینہون عن السوء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ برائیوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آنے والے دنوں میں 8 مارچ کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر فحاشی اور عریانی کے مظاہر روڈوں کے اوپر کیے جائیں گے، خواتین اور لڑکیوں کے ننگے ناچ اور پریڈ ہوگی۔ یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو جلد آنے کی دعوت مت دو، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چائنا کی طرح کوئی کرونا وائرس ہمارے ملک کے اندر بھیج دیا تو ہم کہاں پناہ لیں گے؟ اللہ سے ڈریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور ان برائیوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے وہ لوگ
جن کا فرض منصبی یہ تھا کہ دوسروں کو برائیوں سے روکیں، اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ کیوں لعنت فرمائی؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت اس وجہ سے فرمائی کہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، منکر سے روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے روکنے والوں اور نہ روکنے والوں کی مثال ایک کشتی کے ذریعے سے دی ہے کہ کچھ لوگ قرآن اندازی کے ذریعے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کے دو حصے تھے، دو منزلیں تھیں، کچھ اوپر والی منزل میں اور کچھ نیچے کے۔ تو فرمایا کہ جو نیچے والے ہیں وہ بار بار اوپر آ رہے ہیں پانی لینے کے لیے، تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بار بار اوپر آتے ہیں، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کشتی کے پیندے سے ایک پھٹا توڑ دیتے ہیں اور نیچے سے پانی آنے لگے گا تو ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو برائی کا ارادہ انہوں نے کیا، تو اگر وہ کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، اوپر والے ان کا ہاتھ بر وقت نہیں پکڑتے ہیں، تو جب کشتی ڈوبے گی تو کیا اوپر والے بچ جائیں گے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، اس کے اندر ہم شریک نہیں تھے؟ نہیں، کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے نیچے والے سب ڈوب جائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے کی گرفت میں آنے سے، اللہ کے اس عذاب اور وبال سے جس کی گرفت میں صرف وہ خاص لوگ ہی نہیں آئیں گے جنہوں نے اس برائی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، یہ ملک ایک کشتی ہے، اس کے پیندے میں ایک سوراخ نہیں، کئی سوراخ کر دیے ہیں ان لوگوں نے، تخریب کاروں نے، ظالموں نے، فسادیوں نے، بدکرداروں نے، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں اور فراڈیوں نے۔ کیا ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا؟ اگر یہ کشتی ڈوبے گی تو جن لوگوں نے گناہ نہیں کیے، اس کشتی میں سوراخ نہیں کیے، وہ بھی بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے سامنے بند نہیں باندھا، ان کو روکا نہیں۔ تو ناظرین کرام، انفرادی نیکی اس دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بھی ہمیں نہیں بچا سکتی۔ بقول سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جب کسی اجتماعیت میں مصلحین کی دعوت اور جدوجہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہے اور وہ قوم اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی کوئلے رہ گئے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ اس بٹی کو سلگا دیتے ہیں جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آج ہمارے اندر مصلحین موجود ہیں اور کوئی ان کی بات سن نہیں رہا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر یہ بٹی سلگائی جانے لگی ہے۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، برائیوں کا ارتکاب بھی چھوڑ دیں اور دوسروں کو برائیوں سے منع کریں اور روکیں، نیکی اور بلائی کو پھیلائیں اور شر کا راستہ روکنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ورنہ یہ ہے کہ جب کشتی ڈوبے گی تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فرض منصبی اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی